بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کیا ناجائز ہے، یعنی کہ محرم کے مہینے میں کیا کام کرنا ناجائز ہے؟ تعزیے دار آج کل تو تعزیے بنائے جاتے ہیں۔ اولاً تو یہ حضرت امام عالی مقام کے روضے کا صحیح نقشہ نہیں ہے۔ عجیب طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے اور لاٹھی ڈنڈے چاقو اور چھری چلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمان کو کیا ہو گیا، اور یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کی تعزیے داری اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام بدعات و خرافات و باہیات سب ناجائز با گناہ ہے۔ مثلاً ماتم کرنا، تعزیوں پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نکالنا، تعزیے دیکھنے کو جانا، انہیں جھک کر سلام کرنا، سواریاں نکالنا، سب جاہلانہ باتیں اور ناجائز حرکتیں ہیں۔ ان کو مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو اسلام کو جانتا ہے اس کا دل خود کہے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت و سنجیدگی بالا مذہب ان تماشوں کو اور بہم فرستی کو باتوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری اور اس کے ساتھ ساتھ ڈول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمان کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔ پانچوں وقت کی اذان اور محلے بستی اور شہر کے سب مسلمانوں کو مسجدوں اور عیدگاہوں میں جمعہ اور عید کی نماز بجماعت سے زیادہ مسلمان کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تعزیے داری اور اس کے ساتھ کے تماشوں، ڈول باجوں اور کودنے فاندنے ماتم کرتے اور بزرگوں کے نام پر غیر شرعی عرسوں، میلوں اور آج کی قوالیوں کی محفلوں کو دیکھ کر تو غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے مذہب کی طرح تماشائی مذہب ہے، اور بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس تعزیے داری کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور خونریزی کی نوبت آتی ہے، اور بے وجہ مسلمان کو نقصان ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، ایمانداری اور سچائی، احکام شرع کی پابندی اور دینداری کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی مذہب ہے تو بس اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے مسلمان نہ بنے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہے، اور کچھ ہو بھی جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور صرف سینکڑوں سال میں ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ سب نماز، روزے اور اسلام کی بھولی سیدھی سچی باتوں کو دیکھتے ہوئے، اور تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں ڈیلوں اور تماشوں کو دیکھ کر کبھی نہ کوئی مسلمان ہوا اور نہ اب ہوتا ہے، اور تعزیے داری سے اسلام کی شان ظاہر نہیں ہوتی بلکہ مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محرم کے دن میں بجائے جانے والے باجوں کو غم کا باجا بتاتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غم کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، اور غم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے داری پہلے سے ہی ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تعزیہ نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا بیمار ہو گئے، یا گھر میں کوئی مر گیا۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا نہیں، اور وہ ہو بھی جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں لگے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو ڈگمگانے کے لیے کچھ کر دیتا ہو، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے کی کچھ طاقت اللہ نے اس کو بھی دی ہے، اور اللہ کی ذات تو غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر سب سدھر جائیں، نیک اور پرہیزگار ہو جائیں تو اسے کچھ نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا، اور سب بگڑ جائیں تو اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوتا۔ انسان اچھا کرتا ہے تو اسے اچھے کے لیے، اور برا کرتا ہے تو اپنے برے کے لیے، اور مسلمان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان، ہم تو وہی کریں گے جسے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ اور دنیا کے نفع اور نقصان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آخر سب کو مرنا ہی ہے، اور ہمارے فائدے اور گھاٹے کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کسی چیز میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی گھاٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں اور نفع اور فائدہ نکلتا ہے۔ ایک شخص مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی،
ایک شخص کو بہت مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی، اور جب خریدی تو پوری فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سب کام اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ اور تخت بنانا سجانا ایسا ہی ہے جیسے جلسے جلوس اور میلاد کی محفلوں کے لیے شامیانے، پنڈالوں، سڑکوں، گلیوں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جلسے جلوس اور محفلوں میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا، ذکر خیر بزا اور تبلیغ و تقریر مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سجاوٹیں ہوتی ہیں۔ اور تعزیہ بنانے کا مقصد سوائے سجانے، سنوارنے اور گھمانے کے اور کیا ہے؟ اور جلسے جلوس اور محفلوں کے لیے بھی حد سے زیادہ بے ضرورت اتنا ڈیکوریشن اور سجاوٹ کرنا کہ آنے والے کا دھیان اسی میں لگ کر رہ جائے اور وہی مقصد بن کر رہ جائے، اور ذکر خیر اور بعض تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ان سب سجاوٹوں میں بھی آپس میں مقابلے اور فقر و مباحات خلاف شرع آتے ہیں، اور محفل مجلسیں کبھی کبھی بغیر سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی ہیں۔ اور تعزیہ تو سجاوٹ اور ڈیکوریشن ہی کا نام ہے، یہ نہ تو پھر تعزیہ ہی کہاں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ان لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدوں کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا تک پہنچتے ہیں، اور سب سجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم میں 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہیں اس میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور خود نماز جو اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں، محفلوں، مجلسوں، نعروں، نظموں میں ان کا نام آتا ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیو، جس کا ذکر نمازوں میں، خطبوں میں، قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں، مجلسوں اور خانقاہوں، شجروں میں ہو، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام پاک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء و اولیاء و شہداء ہوئے ہیں، ان میں سے کس کس کے نام پر تعزیہ داری یا میلے تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حق یہ ہے کہ تعزیہ داری ختم ہونے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں مٹے گا، بلکہ تعزیہ داروں کا نام مٹ جائے گا۔ اور آج کل تعزیہ داری اپنے نام کے لیے ہی ہو رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے لیے نہیں۔ دیکھا نہیں یہ تعزیہ داری اپنی نام بری کے لیے، میرا تعزیہ سب سے اونچا اچھا رہے اور آگے چلے، اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں۔ ہاں، اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہابی تو تعزیہ داری کو شرک و کفر اور تعزیہ داروں کو مشرک کفار تک کہہ دیتے ہیں، لیکن سنی علماء تعزیہ داروں کو مسلمان اور اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ حرام کام کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اس سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات، دینی معلومات اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی پیاری ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔